اس وقت فلسطین میں کن کن مشکلات کا لوگوں کو شدید ترین قسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ، ان میں عورتیں، بوڑھے، بچے سبھی شامل ہیں، ان میں مریض بھی ہیں۔ اب تک کی فلسطین کی صورتحال کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کو ان 2-3 دن کے اندر کتنا بڑا دھچکا لگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ ایلون ماسک اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنے کی وجہ سے کتنی مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور نیتن یاہو اور جو بائیڈن اپنے بچھائے ہوئے جال میں کس طرح سے دستے جا رہے ہیں، کس طرح سے پھنس چکے ہیں وہ بھی، اور اب اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد چودھری، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ یا میرے یوٹیوب چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹس لازمی کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ آپ کے لائک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے، صرف ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ یوٹیوب یا فیس بک کا الگوریزم سسٹم جو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس لیے آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ سے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے یا 20 دن کے قریب ہو گئے ہیں تقریباً کہ ہم زیادہ تر فلسطین پر ہی بات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات یہی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے سب سے پہلی خبر دیتا ہوں کہ فلسطین میں اب تک جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک، جیسے کہ مختلف میڈیا پلیٹ فارم پہ بتایا جا رہا ہے کہ 12 سے 13 ہزار لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں۔ لیکن جو اندرونی خبر ہے، کیونکہ مختلف میڈیا پلیٹ فارم پہ مختلف خبریں بتائی جا رہی ہیں، لیکن اگر ہم سب کی حقیقت کو دیکھیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے، زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 18 ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 30 سے 35 ہزار کے درمیان جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، ان میں بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سبھی شامل ہیں۔ تو لیکن اس وقت جو فلسطینیوں کو سب سے بڑی مشکل کا سامنا ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پوری دنیا میں سردی کا موسم آ چکا ہے، اور شدید ترین سردی اس وقت، میں نے جیکٹ پہنی ہوئی آپ نے دیکھا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پہ گرم کپڑوں کی شدید ضرورت ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی شدید ترین ضرورت ہے، آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ لوگ جو ہائی لیول کے گھروں میں رہتے تھے، ماڈرن قسم کے ان کے سٹائل تھے، اور بڑی اچھی اچھی گاڑیاں تھیں ان کے پاس، فارچونر وغیرہ اس طرح کی گاڑیاں تھیں، لیکن وہ سب کچھ ملبے کے ڈھیر کے نیچے دب چکا ہے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر والے بالکل کوئی بھی نہیں بچا، وہ صرف اکیلے کے لیے بچ چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی وہاں پہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اس وقت پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پینے کے لیے ایک گلاس پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو اس وقت فلسطینیوں کو سب سے بڑی جو مدد کی ضرورت ہے، وہ ان کو ان کی جسمانی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے مختلف قسم کی ویب سائٹیں ہیں، آپ ان کے اوپر جا کے ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ تو جی، یہ تھی سب سے بڑی خبر، سب سے پہلی خبر اور سب سے اہم خبر جو فلسطین کے حوالے سے تھی۔ اور اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ ناظرین، اس وقت نیتن یاہو، جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو اس وقت پوری دنیا میں اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ جس کا کوئی انتہا شمار نہیں۔ شاید نیتن یاہو نے کبھی کوئی اتنا برا کوئی خواب بھی نہ دیکھا ہو کہ جتنا وہ حقیقت میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے نیتن یاہو کا ساتھ دے کے جو بائیڈن بہت مشکل میں پڑ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل میں اس وقت نیتن یاہو کے استعفے کے لیے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے گھر کے باہر بھی اسرائیلی، ان کے جو اپنے اسرائیلی عوام ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو چاہیے کہ یہ استعفیٰ دے، کیونکہ
انہوں نے ان کا جو جب جنگ شروع ہوئی تھی انہوں نے ایک خبر چلائی تھی کہ جی حماس نے آ کے ہم پہ اٹیک کیا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا جی کہ اپنی عوام کو بیوقوف بنایا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہوں نے آ کے ہم پہ بمباری کی، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ مرے، پتہ نہیں کیا سے کیا نقصان ہوا۔ اچھا تو لیکن ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں مرے تھے، لیکن یہ چند لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ان کا جانی نقصان ہوا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ ان کا ایک اسرائیل کا ایک اخبار ہے کہ اس نے یہ خبر شائع کی، اس نے کہا جی کہ حماس کی طرف سے جب جنگ انہوں نے شروع کی تو حماس کی طرف سے کوئی ڈرون اٹیک نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے ہی لوگوں پہ نیتن یاہو نے بم برسوائے اور پھر جنگ شروع کر دی انہوں نے۔ تو اب جب لوگوں کے سامنے یہ خبر آئی تو لوگ غصے سے پاگل ہو رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے یار جو اپنے لوگوں کو خود مار رہا ہے اور الزام دے رہا ہے حماس پہ، اور حماس نے اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کر لیا اور اس طرح سے جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، وہ جو اب تک سٹارٹ ہی ہے۔ تو لیکن ابھی اس کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کسی طرح تھم جائے، کیونکہ ایک تو سردی ہے، لوگ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح دنیا سے چل بسیں گے، اور پھر بھوک، پھر سردی، پھر بیماریاں ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس سردی میں بیماریاں آ جاتی ہیں مختلف قسم کی، تو پھر ڈاکٹر کی کمی، ان کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہیں، مطلب انتہائی شدید ترین مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ اس وقت فلسطین میں۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار جس سے جتنا ہو سکے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق ڈونیشن دیں۔ جیسے یوسف چیمبر ہے، اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں، بہت اچھے وہ انسان ہیں، آپ کی جو دی ہوئی ڈونیشن ہے وہ بڑے ایمانداری سے وہ وہاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اپنے پاس سے بھی بڑا پیسہ لوگوں کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یوسف چیمبر والے جو میرے بھائی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ڈونیشن دے سکیں۔ اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی کہ اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ان 2 دن کے اندر کیا ہوا، وہ یہ ہوا جناب کہ جو یہ غزہ پٹی کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کرنا، بمباری کرنی، اسرائیل فلسطین میں جو ظلم و ستم کرنا، یہ بڑے عرصے سے جاری تھا۔ اس کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا، جنرل تھا، وہ ماسٹر مائنڈ تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، میرے خیال سے اس کا کیا نام، میں کوشش کروں گا کہ میں ویڈیو میں ایڈ کر دوں، آپ اس کا نام بھی پڑھ سکیں گے۔ تو اس نے وہ یہ سب کروا رہا تھا، یعنی تمام جو سوچ تھی نا، اس کی سوچ پر یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، مسلسل ایک مطلب جدوجہد بھی آپ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل ایک فلسطینی کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو اس سارے ظلم و ستم کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ جنرل تھا، جس کو حماس کے مجاہدین نے اڑا دیا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے سارے اسرائیلیوں کے بڑا نقصان تھا یہ، لیکن نیتن یاہو کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا جو بائیڈن کیوں پھنسا ہوا جی، کیونکہ جو بائیڈن نے جو اس کی مدد کی، تو اس کی وجہ سے جو بائیڈن کو یہ لگ رہا ہے ابھی کہ کیونکہ وہ سارا امریکہ جو ہے وہ جو بائیڈن کے خلاف ہو چکا ہے، اگر سارا آپ نہ بھی کہیں تقریباً 80% لوگ جو ہیں جو بائیڈن کے شدید ترین قسم کے خلاف ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو لگ رہا ہے ابھی کہ آئندہ الیکشن میں اس کو سیٹ ملنے والی نہیں ہے کسی صورت بھی، کیونکہ وہ دنیا کی نفرت کا اتنا زیادہ نشانہ بن چکا ہے کہ اس کو ابھی امید نہیں رہی ہے کہ وہ آگے پھر کسی الیکشن میں کھڑا ہو پائے گا، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ اس کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ اچھا تو میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔